محترم سامعین کرام، آج کا موضوع بڑا اہم ہے کہ ہم سب دعاؤں میں اکثر کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری فرما۔ لیکن بعض لوگ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ تو پہلے ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کو مختصراً سماعت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس مسئلے کا مکمل جائزہ لیتے ہیں بغیر تعصب کے، قرآن و حدیث اور امت کے عمل کی روشنی میں۔ ڈاکٹر صاحب کو سماعت فرمائیں۔ جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو عام طور پر کہتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اس کا موجودہ دور کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے؟ جو کام بھی ہم اللہ کے ساتھ کریں وہ ایک عبادت کا جز ہو جاتا ہے، اور اس میں کامل پیروی ہونی چاہیے حضور کی اور صحابہ کی۔ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ذرا بھی ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو خطرے میں پڑ جائیں گے، مشتبہات میں آ جائیں گے۔ جو چیز صحابہ سے ثابت ہے اس پر اکتفا کیجیے۔ کیا وہ ان پہ کوئی محرومیت تھی کسی شے کی وجہ سے؟ کم رہ گئے کہیں؟ اصل میں ہم ان چیزوں میں جو کچھ بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس سے پھر گمراہی کے، اگر شروع میں وہ گمراہی نہیں بھی ہوتی تو گمراہی کا احتمال اور گمراہی کا امکان ہو جاتا ہے۔ تو کیپ آن دی سیف وے، اور سیف وے یہ ہے کہ جو بھی چیز دعا کے ضمن میں جو بھی دعائیں صحابہ کرتے تھے جس طور سے کرتے تھے، حضور کو میں نے یہاں پہ حضور کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کر لیا ہے، کیونکہ یہاں تو حضور کو کہنا کہ حضور کے صدقے، حضور کے واسطے یہ اے اللہ ہمارا یہ کر دے، تو یہ تو گویا کہ اگر ایسی بات صحیح ہوتی تو صحابہ کرتے۔ تو حضرات، جیسا کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنا ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وسیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وسیلہ یعنی ایسا ذریعہ یا واسطہ کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کبھی ہم نیک عمل کا وسیلہ دیتے ہیں، جیسے کہ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل خالص تیرے لیے کیا تو میری مشکل آسان فرما۔ کبھی ہم نیک بندوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے میری حاجت پوری فرما۔ اب سوال یہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا درست ہے؟ تو اس کا جواب قرآن کریم سے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وسیلے سے مراد اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، اور سب سے اعلیٰ وسیلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ذرا ایک حدیث بھی سنیں جو پوری وضاحت سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھاتی ہے کہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ دعا فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، پہلے وہ دعا سنیں کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف رجوع کرتا ہوں تاکہ تو میری حاجت پوری فرما دے۔ یہ دعا صحابی نے پڑھ کر کی اور اللہ نے ان کو بینائی عطا فرما دی۔ یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ترمذی شریف، نسائی، طبرانی وغیرہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب بتائیے، کیا یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سکھائی؟ کیا صحابی نے نبی کا وسیلہ لگا کر دعا نہیں کی؟ اور کیا اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوا؟ تو پھر اعتراض کس چیز کا رہ جاتا ہے؟ اب ایک اور واقعہ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارش کی دعا کی، لیکن اس بار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لگایا، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، یعنی نبی کے چچا کا وسیلہ لگایا،
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا میں یہ کہا کہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقینا۔ اے اللہ، پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے، اب ہم ان کے چچا کے وسیلے سے بارش مانگتے ہیں۔ لوگ یہاں سے یہ سمجھتے ہیں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لگایا تو یہ عمل شاید منع ہو گیا، لیکن نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کی نفی نہیں کی، بلکہ صرف یہ دکھایا کہ ایک اور نیک ہستی کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ نبی کا وسیلہ تو اس سے پہلے لگاتے ہی تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرات، یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے اور لوگ ذہنوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ وسیلہ تو یا تو کسی زندہ شخص کی ذات کا لگایا جا سکتا ہے یا زندہ شخص کے اعمال کا لگایا جا سکتا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو ان کا وسیلہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وسیلے کا مفہوم کیا ہے، وسیلے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرنا کسی قربت یا ذریعے کو پیش کر کے، اور یہ ذریعہ کبھی کوئی نیک عمل ہوتا ہے جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، اور کبھی کوئی نیک بندہ ہوتا ہے جیسے انبیاء، اولیاء، صالحین، علماء اور شہداء وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں قسمیں وسیلہ بالعمل اور وسیلہ بالذات، یہ قرآن و سنت اور عقل تینوں سے یہ ثابت ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سننے والی ہے، اور وہ ہے کیا اعمال مرنے کے بعد باقی رہتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، نیک اعمال کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر، اور باقی رہنے والے نیک اعمال ہی سب سے بہتر ہیں۔ تو جب نیک اعمال باقی رہتے ہیں اور ہم ان اعمال کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، تو پھر ان اعمال کے حامل افراد کا وسیلہ دینا کیوں کر غلط ہو سکتا ہے؟ اگر ایک شخص نے زندگی کے اندر علم، تبلیغ، شہادت، تقوی یا کسی بڑی قربانی کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی روح کے ساتھ منسلک رہتا ہے، اور ہم اس کے ان اعمال صالحہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسی لیے امت کے اکابر نے فرمایا ہے کہ الوسیلۃ مشروع بجمیع انواعہ بالاعمال وبالذوات وبالصفات، یعنی وسیلہ تمام اقسام کے ساتھ جائز ہے، نیک عمل کا وسیلہ ہو یا کسی نیک بندے کی ذات کا ہو یا اس کی صفات کا ہو، اور یہی بات قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی، اور امت کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اور اسی تعلق سے امام دارمی نے ایک واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک حاجت پیش آئی ہے، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کے حضور سفارش چاہتا ہوں تو میری حاجت پوری ہو جائے۔ اس پر نہ کسی صحابی نے انکار کیا، نہ کسی نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا وسیلہ لگانا ممنوع ہوتا تو تابعین، صحابہ ضرور اس بات کے اوپر منع کرتے۔ اب ذرا علماء کی بات بھی سن لیں۔ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا نبی کی قبر پر جا کر دعا کرنا اور ان کے وسیلے سے مانگنا درست ہے؟ تو فرمایا جی ہاں، یہ جائز ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا، ان سے شفاعت طلب کرنا مستحب ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کی رائے یہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ وفات کے بعد بھی جائز ہے، بشرطے کہ دعا اللہ ہی سے کی جائے۔ اور اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے فتوی میں بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ عقیدہ شرعی ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلہ سکھایا ہے، جب صحابہ اور تابعین نے اسے اپنایا ہے، جب امام احمد، امام نووی، علماء دیوبند نے اجازت دی ہے، تو پھر آخر اعتراض کیوں ہے؟
اور علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ما ثبت فی حیاتہ ثبت بعد وفاتہ الا بدلیل مانع، یعنی جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جائز ہو وہ وفات کے بعد بھی جائز ہے، جب تک اس کے خلاف کوئی ممانعت موجود نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو خود آپ نے سکھایا ہے، تو پھر وفات کے بعد بھی وہی عمل جاری ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔